صبح سحر ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ میمن ٹائم کی جانب. جی آج کے ہمارے معزز مہمان ہیں ایک بار پھر الطاف یانی صاحب, ڈائریکٹر پروگرامز میمن نیوز. السلام علیکم, خوش آمدید آپ کو بہت بہت. اور ان کے ساتھ ہی موجود ہیں میمن ٹائم کے دوسرے معزز مہمان عرفان اقبال سوریہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ اللہ کے نام. آپ سرپرست ہیں میمن نیوز COO دیسی فوڈ انڈسٹریز اینڈ ڈائریکٹر دیافا ٹریولز اینڈ ٹور, سابق نائب صدر دی اوکھائی میمن یوتھ سروسز. جی الطاف یانی صاحب, میمن نیوز کے رمضان ٹرانسمیشن کے بارے میں کچھ بتائیے کہ کس طرح چل رہی ہے, کیا سلسلہ ہو رہا ہے ماشاء اللہ سے. ویسے تو خیر اس سے پہلے پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ ہماری ایک کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشن ہے ہماری میمن نیوز فاؤنڈیشن. اسی کے انڈر میں ہم میمن نیوز چینل کو, ویب چینل ہے, اس کو چلا رہے ہیں. تو پچھلے سال اس آئیڈیا کو فلوٹ کیا تھا کہ کیوں نہ ہم اپنی زبان میں بھی کوئی ایسا سیگمنٹ شروع کریں. نو ڈاؤٹ کہ ہم میٹرو ون کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے ان کی رمضان ٹرانسمیشن کا, لیکن ایک چھوٹے لیول پہ ہم نے اس کا آغاز کیا تھا اور الحمدللہ بڑا اچھا رسپانس ملا پچھلے سال ہم کو. اس بار ہم نے اس کو اور تھوڑے سے براڈ وے میں, اور وی ہوپ سو کہ آئندہ ہم اس کو اور آگے کریں گے. اس مرتبہ اور نئی چیزیں, ایک تو یہ کہ رمضان کا ایسنس تو آپ کو پتہ ہی ہے, تمام میڈیا کے لیے لوگوں کا بڑا شوق ہوتا ہے, وہ ذوق و شوق کے ساتھ رمضان کی ٹرانسمیشنز کو دیکھتے ہیں. اس مرتبہ ہم نے اس میں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, نوجوانوں کو اور بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اس میں ہم نے کچھ کوئز کمپٹیشنز کا بھی اس میں آغاز کیا ہے. اور اس میں ایک اور چیز ہم نے ایلیمنٹ جو پچھلی دفعہ ہم لیک کر رہے تھے کہ گیسٹ جو ہے نا ان سے ہم ان کی نہ صرف یہ کہ ان کی پروفیشن کے حوالے سے بات کریں, جو جس پروفیشن سے ان کا بیک گراؤنڈ ہے, ساتھ ہی ساتھ ہم کمیونٹی سروسز کو اس میں بہت زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں اور اس کو پسند بھی کیا جا رہا ہے. جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ اوور آل جو ہے نا بڑا اچھا پیکج بن گیا ہے رمضان ٹرانسمیشن کا ہماری. اور نو ڈاؤٹ یہ آپ کے چینل کے توسط سے میں چاہوں گا کہ جو بھی میمن کمیونٹی میمنی زبان میں اگر رمضان ٹرانسمیشن خاص طور پہ تو شام 6 بجے سے لے کے 7 بجے کے درمیان ضرور ہمیں میمن نیوز کے HD چینل پہ دیکھیں. وہاں ہم سوالات بھی, اور یہ سوالات جو ایسی میمن کمیونٹی کے لیے نہیں ہے, وہاں سب کے لیے تھرو آؤٹ جو پورے پاکستان سے جو بھی ان سوالوں کے جواب دے گا ان کو ہم پرکشش انعامات بھی دے رہے ہیں. وی ہوپ سو کہ آپ کے میڈیم سے یہ بات اور کئی لوگوں تک پہنچے گی. ضرور, بالکل, یہ تو بہت اچھی بات ہے. میں نے بھی دیکھا ہے اوکھائی میمن, خاص کر میں نے دیگر پروگرام بھی آپ لوگوں کو اٹینڈ کیے, تو بڑا آپ کی جو کمیونٹی ہے میمن کمیونٹی وہ انگیج آپ لوگوں. جی بالکل بھی ہے, پوری کوشش. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ انگیج ہو کے کام کرنا, سب کو لے کے ساتھ چلنا ماشاء اللہ سے. جی عرفان اقبال سوریہ صاحب, میمن نیوز کے سرپرست ہونے کے ناطے آپ ان کی جو کارکردگی وہ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ابھی ہمیں صرف 2 سال ہوئے ہیں اور الحمدللہ جو ہمارے آبجیکٹیوز تھے اس کو دیکھتے ہوئے ہمارا لائن آف ایکشن بہت کلیئر ہے. الطاف بھائی ایز اے ڈائریکٹر پروگرامز یا بلوانی صاحب ان لائن آف ایکشن پہ, ہمارے گولز پہ بہت اچھے طریقے سے کاربند ہے, صحیح سے کام ہو رہا ہے. اور ہمارا بیسکلی مین آبجیکٹیو تھا ہماری لینگویج کو پروموٹ کرنا, جو کہ اب بدقسمتی سے ہمارے گھروں سے نکل چکی ہے. اور ہم چاہ رہے تھے کہ بچے کسی طرح ہماری مادری زبان کو دوبارہ سے ہم اپنے گھروں میں لائیں, بولیں, سیکھیں. ایون سکھانا پڑ رہا ہے, اتنے ہم مطلب دور ہو چکے. تو وہ ایک ہمارا مین آبجیکٹیو تھا. اس میں ہم نے بچوں کو لے کر آئے, اور ینگسٹرس کو جب یہ موقع ملتا ہے ٹی وی پر تو اس میں ایک اٹریکشن ہے, تو وہ پھر اس کو دیکھتے ہوئے اس زبان کو ایزیلی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, شوق پیدا ہوتا ہے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے ہمارے گھروں میں میمن لینگویج آ جائے, اور پھر جب یہ کام سیکھیں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے, جب یہ پوری ٹیم ہوتی ہے جو کام کرتی ہے, جب وہ کام سیکھیں گے تو پھر اور مزید بڑے چینلز پہ جا کر جب آئندہ کام کریں گے تو روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے انشاءاللہ. اور آپ یہ نہیں ہوگا کہ صرف میمن کمیونٹی یا میمن بچے زبان سیکھیں, دوسرے دیگر زبانوں والے بھی میمن زبان سے واقفیت رکھیں گے اور جانیں گے, ان کو بھی آسانی ہوگی. جیسے ابھی ہماری ٹیم میں نان میمنز بھی ہے جو سکھا رہے ہیں بچوں کو, تو بعد میں بھی یہ تو کیسے پورے پاکستان کے لیے اور انشاءاللہ آگے چل کر یہ پوری دنیا بھی اسے دیکھے گی انشاءاللہ. تو جو بھی ہو, جس بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی شعبے سے ہو, وہ ہمیں ضرورت پڑے گی, ہم سب کو بلائیں گے. اس سے میمن نیوز کو بھی ایک پذیرائی ملے گی اور لوگوں کو سیکھنے کا بھی موقع ملے گا. بہت اچھی بات ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ لوگ جس طرح کام کر رہے ہیں سب کے لیے, یہ نہیں کہ آپ نے میمن کمیونٹی کے لیے کام کیا, آپ سب کو لے کے چل رہے ہیں ماشاءاللہ سے. جی آپ سب سے پہلے یہ بتائیے گا مجھے کہ میمن انڈسٹریل ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ MITI کا ذکر کیا تھا آپ نے, مجھے یاد ہے اچھی طرح, تو اس کے بارے میں مختصر سے ذرا ناظرین کو بتائیے کہ یہ کیا ہے, مطلب کس طرح سے کیا اس میں کرا. ہاں جی بالکل, میں نے جس طرح آپ نے ذکر کیا نا اس سوال سے پہلے کہ میمن کمیونٹی جو ہے وہ ناٹ اونلی میمن کمیونٹی, کچھ
کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ جہاں بھی ہمارے اسکولز ہیں, ہمارے ادارے ہیں, ہمارے ہاسپٹلز ہیں, وہ تمام بنی انسان کے لیے بلا رنگ تفریق رنگ و نسل ایون مذہب بھی وہ جاری و ساری ہے. میٹھی بھی اس کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. اور کورنگی ایریا میں, جہاں میں نے پچھلی مرتبہ اپنے پروگرام میں کہا تھا کورنگی میں میمن کمیونٹی کی کوئی سکونت نہیں ہے, وہاں شاید 0.1% میمن رہتے ہیں دور دور, یعنی کہ کمبائنڈ میمن, آپ نے کہا تھا میمن کمیونٹی جہاں بھی رہتے ہیں کوئی کمبائنڈ صورتوں میں رہتی ہے, ایک سوسائٹی بنا کے رہتے ہیں ہم لوگ, وہاں کوئی نہیں کورنگی میں. لیکن وہاں پہ اس کی بنیاد رکھنا میمن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کی, یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہم تمام کمیونٹیز کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. وہاں پہ اس وقت اراؤنڈ 62 ڈپارٹمنٹس میں کام ہو رہا ہے, 62 قسم کے شعبے ہیں جہاں پہ ہم بچیوں کے بالکل سیپریٹ سیکشن ہیں, میلز کے سیپریٹ سیکشنز ہیں. وہاں پہ ہم میلز میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں کو پلمبرنگ, ویلڈنگ, ایوری تھنگ, یعنی اس میں کمپیوٹر سے لے کے فلم میکنگ تک وہاں سکھائی جاتی ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر آپ لیڈیز سیکشن کی طرف دیکھیں, یہ میں بہت مختصر بتا رہا ہوں, وی ہوپ سو کہ فیوچر میں ہم ہماری اس انسٹیٹیوٹ کے کسی بڑے کو یہاں لائیں اور وہ آپ کو تفصیلی طور پہ اس کے بارے میں بتا سکیں. ایک میں چیزیں جو میں جانتا ہوں کیونکہ میں بھی تھوڑا سا ریلیٹڈ ہوں اس سے. اسی طرح خواتین میں سیلف گرومنگ, بیوٹیشین, وہاں بھی یہ تو بہت اچھی بات ہے, اسکلز دینا بہت ضروری ہے. کمپیوٹر کورسز ہو گئے, اس میں فلم میکنگ بھی آ گیا کہ جن کو اگر میڈیا کی سائڈ پہ شوق ہے تو وہ اس طرح سے خواتین میں بھی یہی شعبے اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں جیسے میل میں کام کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا, اور الحمدللہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ بہت ساری انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اس کار خیر میں, اور ہمارے ساتھ ہمیں نہ صرف جیسے یہاں سے بندہ اسکلڈ پاس ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی ادارے کی طرف اس کو جابس بھی آفر ہو رہی ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے. ہمارے کئی بچے یہاں سے سیکھنے کے بعد بچیاں آؤٹ آف ابراڈ جا کے نا, آؤٹ آف دی کنٹری جا کے بھی الحمدللہ اپنے روزگار کا سہولت حاصل کر رہے ہیں. آپ نے اسکلز دے دی نا, اسکلز آپ جب دے دیتے ہیں تو پھر اسی دفعہ آپ نے کمٹ کیا تھا کہ نیکسٹ ٹائم آپ ضرور کوئی ایسا سیگمنٹ کریں گے جس میں ہم جو ہے وہاں آپ کو لے کے جائیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ, اور آپ وہاں وزٹ کریں ہمارے اس انسٹیٹیوٹ کا, ضرور بتائیں دنیا کو ہماری اس کارکردگی کے بارے میں. پتہ چلنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں جو جس طرح سے ورکنگ اپنا کر رہا ہے تو وہ سامنے ان فرنٹ جب آتا ہے تو پھر اس کو اور زیادہ پذیرائی ملتی ہے, اور آپ کے لیے پلیٹ فارم ہم نے دیا اس لیے کہ ماشاءاللہ سے آپ لوگ اس کو اور زیادہ پروموٹ کر سکیں. بالکل, اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے. ہم چاہیں گے کہ ایک ہمارے پر جو ایک میمن کمیونٹی پہ چھاپ سی ہے کہ ہم صرف اپنی کمیونٹی کے لیے کرتے ہیں, یہ نکل کے تھوڑا سا, اور یہ میں نے ایگزیکٹلی میں آپ کو بتاؤں, بلکہ آپ کی اس بات کو میں آگے بڑھاؤں گی, میں نے سنا ہوا تھا, لیکن جب آپ لوگوں سے بات کی ماشاءاللہ سے فرید صاحب جو آپ کے CEO ہیں, انہوں نے مجھے کلیئر ایک بات بتائی تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ لوگ سب کو لے کے ساتھ چل رہے ہیں. پوری کوشش ہماری یہی ہوتی ہے. ویری نائس. اچھا عرفان اقبال سوریا صاحب, آپ اوکھائی میمن یوتھ سروسز کے سابق نائب صدر ہیں. یوتھ سروس کے کاموں اور کارکردگی کے بارے میں کچھ بتائیے کہ کیا سلسلہ ہے ان کا, کس طرح کی کارکردگی ہے ان کی. سب سے پہلے تو آپ کا سوال سن کر بہت خوشی ہوئی مجھے. ہم میمن لوگوں کو نا تجارت کے ساتھ منسوخ کیا جاتا ہے, جبکہ خدمت خلق خدا ہماری جینز میں شامل ہے. اس حوالے سے ہمارا انٹروڈکشن ہو تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. اب اوکھائی میمن یوتھ سروسز کی جو سروسز ہیں اسے بیان کرنے کے لیے مجھے اتنی ڈیٹیل ایک الگ سے ایک پروگرام کرنا پڑے گا, یا شاید پروگرام کی ایک سیریز ہوگی تو وہ کام بتایا جا سکے, کیونکہ آدھی صدی سے زیادہ گزر چکی. ہمارے بانی صدر مرحوم عثمان کاٹ نے اس ادارے کی بنیاد رکھی تھی, اور پچھلے 52-53 سالوں سے ہم کوشاں ہیں. ہمارے بڑوں نے ایک اچھا پلیٹ فارم سیٹ کر کے دیا. بیسک ہمارا جو موٹو ہے وہ ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا ہے. آج کے دور میں ایجوکیشن بہت مہنگی ہو چکی ہے. ہماری کمیونٹی میں فائنینشلی اعتبار سے یہ اب کوئی بہانہ کسی بچے کے پاس یا پیرنٹ کے پاس نہیں ہے کہ وہ پیسوں کے نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر سکتا. یہ عذر اب ہمارے یہاں فوت ہو چکا ہے, اس وجہ سے کوئی پڑھ نہ سکے. الحمدللہ اس آدھی صدی میں ہم یہ کام کر چکے ہیں کہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بچہ اسکول نہیں جا سکتا. ایسا اوکھائی میں یوتھ سروسز کی موجودگی میں اب نہیں ہو سکتا. ہم بچوں کو پلے ہاؤس سے لے کر ہائر ایجوکیشن تک سپورٹ کرتے ہیں, اور نہ صرف یہ کہ اسکولنگ یا فیس ان کی پے کر کے پروفیشنل ایجوکیشن سپورٹ, بلکہ ہم ساتھ ساتھ مورل سپورٹ پہ بھی کام کرتے ہیں. ہماری کیریئر گائیڈنس کمیٹی بھی ہے, اس میں جو بچوں کو سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے ان کو کیریئر گائیڈنس دیتی ہے, ان کے کیریئر سلیکشن میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. پھر ہمارا پروفیشنل ونگ ہے جو ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد بھی لوگوں کو لائن آف ایکشن اور ڈائریکشن دے رہی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے پروفیشن میں ایسے کام کرنے ہیں. ہم مختلف اسپیکرس بلاتے ہیں. میں میری اس عمر میں بھی اگر میں وہ پروگرام اٹینڈ کرتا ہوں, ہم سب طالب علم روز سیکھتے ہیں. سیکھنے کی جستجو اگر ہونی چاہیے ہمارے اندر تو ہم سیکھیں گے, اور روزانہ کی بنیاد پر ہم سیکھ سکتے ہیں. تو ہم خود جا کے وہ اٹینڈ کرتے ہیں اور ہم سیکھتے ہیں. اب بچوں کی ایجوکیشن میں ماں کا بڑا رول ہوتا ہے. ہم بچوں کو اس طرح نہیں کہ صرف فیس پے کر دی اسکول بھیج دیا, ماں کی بھی ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے. وہ ایک کوٹیشن ہے, مین آر واٹ دیئر مدر میڈ دیم. انسان وہ ہے جو اس کی ماں بناتی ہے. ہماری مدرس ڈیولپمنٹ کمیٹی الطاف بھائی خود
चेयरमैन रहे, 2 साल तक वो दिन रात लगे रहे मदर्स की डेवलपमेंट में, क्योंकि एक औरत को अब 40 साल की उम्र में ये नहीं कह सकता आप आए मैट्रिक करें, तो उनकी डेवलपमेंट एक अलग तरीके से होती है, जिसपे खुद अल्ताफ भाई ने 2 साल काम किया, हमारी पूरी फीमेल्स की एक टीम है, हमारा लेडीज विंग होता है, साथ उनकी डेवलपमेंट इस तरह से करनी कि वो बच्चों को घर में बता सके, स्कूल से आने के बाद भी। पहली दर्जगाह कहते हैं ना कि वो घर ही है आपका, माँ है। तो हमने माँओं की भी तरबियत की, हम कैरियर गाइडेंस भी देते हैं, प्रोफेशनल विंग्स में भी साथ साथ उनको गाइड कर रहे होते हैं कि आगे अपने सिर्फ तालीम के बाद प्रोफेशनल कैरियर में भी कैसे आपने डिसीजन मेकिंग करनी है, कैसे आगे बढ़ना है। तो हम बच्चे को प्ले हाउस से लेकर, और मेरा ख्याल है कि इसी तरह काम करते करते और OMY से मुस्तफीज होते होते हम कबर तक चले जाते हैं। हमारे सीनियर्स, ये पूरा एक लाइफ के सारे सर्कल को हमने कवर किया हुआ है। बहुत अच्छी बात आपने की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का माशाल्लाह से। जी हमारे साथ सना फानी रसूल